الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ماہ مبارک میں ہم لوگ چل رہے ہیں ابھی۔ یہ ماہ مبارک ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس مہینے میں بہت سارے اعمال کے بارے میں خصوصی طور سے روایات وارد ہیں۔ اس مہینے کا تو روزہ رکھنا ہی ہے، اس کے علاوہ دیگر اور بھی اعمال ہیں، جیسا کہ اس مہینے میں خاص کر کے صدقات و خیرات کرے آدمی، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اسی طرح سے قیام اللیل کرے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس مہینے کے اندر اسی طرح سے افطاری کروانا ہے، یہ سب سارے اعمال ہیں۔ انہی عملوں میں سے ایک عمل خاص کر کے اس مہینے کے اندر ماہ مبارک میں رمضان میں عمرہ ہے۔ عمرہ کی ایک الگ فضیلت ہے، چونکہ زندگی یہ مختصر ہے اور یہ ہمارے پاس ابھی چانس ہے۔ جب تک ہم باحیات ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں، ہمارے پاس چانس ہے، ہم جتنے چاہیں نیکی کما سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے ابھی یہ موقع ملا ہوا ہے، چونکہ مرنے کے بعد عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، اور وہاں آدمی کتنوں آرزو کرے گا، کچھ بھی کرے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے نا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ وہاں بندہ کہتا ہے کہ رب مجھے دنیا میں لوٹا دے، میں جا کر کے عمل صالح کر کے آؤں گا جو کہ میں نے نہیں کیا ہے، جس کو چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اب تو یہ چانس ختم ہے، مرے گا تو اب دنیا میں واپسی ہے ہی نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ ہمیں چانس ملا ہوا ہے، یہ موقع ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مرنے سے پہلے پہلے ہم آخرت کے لیے تیاری کر لیں۔ انسان مرنے کے بعد ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا، لیکن اب وہاں نیکی کمانے کا وقت نہیں ہوگا۔ نیکی کمانے کا وقت یہی ہے، دنیا ہے، دارالعمل یہی ہے۔ اس زندگی میں ہم جتنے کچھ کر لیں گے نا، آخرت میں ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو عمرہ اس ماہ مبارک میں کرنے کی فضیلت وارد ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری عورت سے کہا کہ کیا معنی ہے کہ تم ہمارے ساتھ حج میں نہیں جا رہی ہو، یعنی کون سی رکاوٹ ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہمارے پاس دو ہی اونٹ ہیں، ایک اونٹ پر تو میرے شوہر اور میرا بیٹا چلا گیا ہے، اور دوسرا اونٹ ہے جسے کھیتی کے لیے رکھا گیا ہے، یعنی کھیتی کے سینچائی وغیرہ کے لیے ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ جب ماہ مبارک آ جائے، رمضان آ جائے، تو جا کر کے عمرہ کر لینا۔ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے، اور صحیح مسلم میں ہے کہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ اس حدیث کے بہت سارے مفہوم علماء ذکر کرتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ اس میں سے کچھ علماء ہیں، یعنی ایک قول یہ ہے اس حدیث کے بارے میں کہ یہ حدیث اس عورت کے ساتھ خاص ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، یہ اسی کے ساتھ خاص ہے۔ دوسرا قول اس حدیث سے جو مفہوم لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حج کی نیت تو رکھتے ہیں، لیکن کسی رکاوٹ کی وجہ سے، کسی سبب سے وہ حج پہ نہیں جا پاتا ہے، اور پھر جا کر کے وہ رمضان میں عمرہ کر لیتا ہے۔ تو چونکہ حج کی نیت پہلے سے تھی، تو رمضان میں جا کر کے اگر عمرہ کر لیتا ہے تو حج کے برابر ثواب ملے گا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ملے گا اس میں۔ اور تیسرا قول ہے جس کے بارے میں علماء ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ حدیث عام ہے، یعنی کوئی بھی آدمی اگر رمضان میں عمرہ کرتا ہے تو حج کے برابر ثواب ملے گا۔ اور صحیح قول یہی نظر آتا ہے، کیونکہ اس کے حوالے سے صحابہ تابعین سے اقوال اور علماء عمل کرتے آئے ہیں۔ تو یہ جو ماہ مبارک ہے، اس ماہ مبارک میں جا کر کے عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے۔ لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی آدمی رمضان میں عمرہ کر لے اور کہے کہ اب حج میرے اوپر سے ساقط ہو گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ عمرہ کر لیتے ہیں تو حج اب نہیں کرنا ہوگا، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ حج کی ایک الگ فضیلت ہے، حج کی ایک الگ اہمیت ہے، اور عمرہ رمضان میں اگر کوئی کر لیتا ہے تو ثواب کے اعتبار سے اس کو حج کے برابر ثواب ملے گا، لیکن حج کی طرف سے عمرہ کفایت نہیں کرے گا، یہ حج کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ حج میں جو اعمال ہوتے ہیں وہ عمرہ میں سب نہیں ہیں، عمرہ میں سب نہیں ہے، تو عمرہ میں جو حج کے برابر ثواب کا ذکر آیا ہے وہ اس ناحیے سے ثواب کے اعتبار سے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہے، 1/3 یعنی قرآن کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ کے برابر ثواب ہے، گویا کہ 3 مرتبہ اگر کوئی آدمی سورہ اخلاص پڑھ لے تو پورے قرآن کے برابر ثواب ہے۔ تو اب کوئی آدمی یہ یہاں نہ سمجھے کہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیتے ہیں اور پورے قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، پورے قرآن کی طرف سے یہ صورت کافی ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ثواب کے اعتبار سے ذکر کیا گیا ہے یا آیا ہے کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر اس میں ثواب ہے۔ اسی طرح سے عمرہ کے بارے میں آیا ہے کہ رمضان میں اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو حج کے برابر ثواب ہے، لیکن حج کی طرف سے یہ کفایت نہیں کرے گا، ثواب کے اعتبار سے ہے۔ تو اگر آپ کے پاس چانس ہے، آپ کے پاس موقع ہے، تو آپ ضرور جا کر کے اس ماہ مبارک میں بیت اللہ کی زیارت کریں، عمرہ کریں، اللہ رب العالمین اجر سے نوازنے والا ہے، آپ کو بھی اجر دے گا۔